اس کا نفس اس میں شامل نہیں. مسلک آبا حضرت پہ قائم رہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ محرم شریف کا یہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا کی آج کی تیسری محفل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس حاضری پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو حضرات پابندی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور روزانہ وقت نکال کر تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ بے حساب بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن، ہم غربائے کی سنت کے مددگار، آیات من آیات اللہ و معجزات من معجزات رسول اللہ، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غار بحر معرفت، سرکار سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. زور سے کہیں اور زور سے کہیں، ایک بار کہیں یا حسین. ہم نے کل آپ کو بتایا تھا قرآن کے حوالے سے میرا حسین زندہ ہے. حسین حسین زندہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. مچل کے بولو نا یار، سیکھا کرو گفتگو سے. زندہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. میرے حسین کربلا سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے سنیوں کا، ہے نا؟ تو پھر کنجوسی مت کرو. ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کس انداز میں سنا رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے حسین آپ کس انداز میں سن رہے ہیں، ہے نا؟ دل کی کیفیتوں سے میرا حسین واقف ہے، کون کس لیے آ کر کے بیٹھا ہے. میرے امام فرماتے ہیں: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کے اندر نا نبی کی جان بستی تھی. اور چل کے کہو، نبی کی جان بستی تھی. میں نے کیوں کہی یہ بات؟ اس لیے کہی کہ نبی نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کو کہا ہے یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں میرے بیٹے ہیں. چل کے کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد پہ کی راحت پہ لاکھوں سلام. آگے فرماتے ہیں: کچھ شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے کسیں دشت غربت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں: کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا 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 تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. حسین نے اپنا ایک سر دے کر نا کتنے سروں کی حفاظت فرما لی ہے. 3 دن بھوکے رہ کر نہ جانے کتنوں کی بھوک مٹا دی ہے. 3 دن پیاسے رہ کر قیامت تک کے نہ جانے کتنے پیاسوں کی پیاس کو میرے امام نے کربلا میں جا کر ختم فرما دیا ہے نا؟ اب آپ سنیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے سرکار کے چند صحابہ ایک دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں. میرے ساتھ چند حضرات دعوت میں جائیں.
ہے نا. بچی میری راستے میں کہیں کھیل رہی ہو، میں جن لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں یا جو لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں انہیں درگزر کر دوں، بچی کے ساتھ کھیل میں لگ جاؤں، ایسا میں کروں گا؟ میں کروں گا؟ ایسا نہیں کروں گا نا. مجھے اپنی بچی کے ساتھ کھیلنا، میں گھر میں کھیلوں گا. اس کو ہنسانا ہے، رلانا ہے، چومنا ہے، چاٹنا ہے، پیار کرنا ہے، بوس و کنار کرنا، سینے سے لگانا، کاندھے پہ بٹھانا ہے، انگلی پکڑ کے کہیں لے کر کے جانا، تو اس کو میں اکیلی لے کے جاؤں. میں بھی یہی کام کروں گا نا، آپ بھی یہی کام کریں گے، آپ بھی یہی کام کریں گے. کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ دعوت میں اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ جا رہا ہو، پھر اسی کا بیٹا کہیں کھیل رہا ہو، نواسا کھیل رہا ہو، پوتا کھیل رہا ہو، تو نانا ساتھ والوں کو چھوڑ کر نواسی کے ساتھ کھیلنے لگ جائے. کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا. دادا ساتھ والوں کو چھوڑ کر پوتے کے ساتھ کھیلنے لگ جائے. کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا. باپ بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگ جائے، ساتھ والوں کو درگزر کرے، نظر انداز کرے، ایسا کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ آپ کی عزت ہے. آپ جن کے ساتھ جا رہے ہیں نا، تو وہ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں. تو آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے لیے. لیکن قربان جاؤ میرے حسین، سبحان اللہ، قربان جاؤ حسین پر. حسین مدینے کی گلیوں میں، راستے میں بچوں کے ساتھ بچپنے کے عالم میں کھیل رہے ہیں. ہم نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا بچہ بچہ ہے. دادا نہیں کرے گا، دادا کا پوتا پوتا ہے نا. نانا نہیں کرے گا، نانا کا نواسا نواسا ہے. باپ نہیں کرے گا، باپ کا بیٹا بیٹا ہے، بیٹی بیٹی ہے، پوتا پوتا ہے، نواسا نواسا ہے. لیکن میرے حبیب نے اس کام کو صحابہ کے ساتھ اختیار فرمایا. سبحان اللہ. نواسے کے ساتھ صحابہ کو جو ہے ایک طرف کر کے نواسے کے ساتھ کھیلنا شروع فرمایا، اس لیے کہ دوسروں کے بچے بچے ہیں، میرے حسین جو ہے وہ بچے نہیں ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ آگے چل کے شہنشاہ کرب و بلا ہے. سبحان اللہ. وہ شہنشاہ کرب و بلا ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جب نبی نے جس شہزادے کے بارے میں اتنی بڑی بات فرمائی ہو کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو سبحان اللہ، وہ نواسا تو ہے، وہ بیٹی کا لخت جگر تو ہے، وہ علی کا نور نظر تو ہے، لیکن وہ کائنات کا دلارا ہے، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہے، وہ علی کا پیارا ہے، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کربلا کا شہنشاہ ہے، شہید اعظم ہے، امام علی مقام ہے، امام علی مرتبت ہے، امام حسین ہے، سید الشہداء ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. میرے حسین کا بچپن کا زمانہ، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں. حسین کو دیکھا کھیل رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کو روکا، حسین کے ساتھ کھیلنا شروع. اچھا، باپ بچے کو جب پکڑتا ہے، بھائی چھوٹے بھائی کو جب پکڑتا ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن کو جب پکڑتی ہے نا، تو وہ پکڑنے کے لیے کھڑا نہیں رہتا، وہ اس سے دور بھاگتا ہے نا. بچوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. بچہ کھیل رہا ہو، آپ اس کو پکڑنے جائیں اور اسے معلوم ہے کہ یہ محبت کے ساتھ پکڑنے آ رہے ہیں نا، تو وہ اپنے کھیل میں اضافہ کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں، وہ پکڑ میں نہیں آتا ہے. امام حسین بھی بچپن کا زمانہ فطرت کے اعتبار سے بچپن ہے، لڑکپن ہے، تو سرکار جدھر کو جاتے ہیں نا دوسری طرف کو چلے جاتے ہیں. سرکار پھر ادھر کو جاتے ہیں، حسین راستہ بدل کے گئی ہے. سبحان اللہ. یہ نانا اور نواسے کا کھیل دیکھے. سبحان اللہ. یہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، جو نواسے کے پیچھے پیچھے
سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جو نانا کے آگے آگے، ادھر جاتے سرکار پھر پیچھے، پھر حسین راستہ بدل دیتے سرکار پھر پیچھے، پھر پیچھے۔ لیکن بچہ کتنا بھاگے گا، بچہ کتنا بھاگے گا؟ کوئی پکڑ لے جائے تو پکڑ میں تو آ ہی جائے گا۔ تو سرکار نے 2-4 مرتبہ ادھر ادھر ہوئے، امام حسین سرکار نے پکڑ لیا، پکڑ لیا۔ راستہ ہے میاں، راستہ، دعوت میں جا رہے ہیں، آپ غور تو کریں، یہ گھر میں نہیں ہو رہا ہے، یہ حجرہ عائشہ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ سیدہ فاطمہ کے گھر کا واقعہ نہیں ہے، یہ شاہراہ کا واقعہ ہے، شہر کا واقعہ، مدینے کی گلیوں کا واقعہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کھڑے تھے، دعوت میں تشریف لے جا رہے، راستے کو روک کر کھیل شروع کر دیا، حسین کو پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، سبحان اللہ۔ اور امام حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک کو دے دیا، زبان نکالی، حسین سے کہا حسین بیٹا منہ کو کھولو، سبحان اللہ کہیے نا، کھول لیا۔ سرکار نے فرمایا چوسو، تو میرے حسین ایسے چوستے تھے مصطفیٰ کی زبان مبارک کو جیسے کوئی کھجور کی گٹھلیاں چوس رہا ہو، سبحان اللہ۔ فرمایا اور چوسو، اور چوسو، کئی مرتبہ فرمایا۔ بعد میں فرمایا حسین منی، اس موقع پر آپ نے یہ حدیث پاک بار بار سنی ہوگی، یقین ہے مجھے اس کا پس منظر نہیں سنا ہوگا، کب کس موقع پر کس جگہ کہاں پر میرے مصطفیٰ نے ان جملوں کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس وقت میں، ایسے وقت میں زبان کو پلایا، چسایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا، سرکار کا یہ کام معاذ اللہ رب العالمین، کیا یہ بلا وجہ تھا؟ نہیں نا، وہ تو نبی ہیں، ان کا تو کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، ان کا تو کوئی بھی کام جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، سبحان اللہ کہیے۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسین کی عظمتوں کو صحابہ پر ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسین کو پکڑ کر، کھیل میں لگ کر، گود میں لے کر، چوم کر، پیار فرما کر، زبان کو منہ میں دے کر، اور اس بات کو ارشاد فرما کر اعلان فرمانا چاہتے تھے، اے میرے صحابہ میں تو رخصت ہو جاؤں گا، میرے نواسوں کا خیال رکھنا، یاد رکھنا ان واقعات کو، اور حسین کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حسین بچپن کا زمانہ ہو تو ساتھ دینا، حسین جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے تو حسین کا ساتھ دینا۔ صحابہ کو یہ درس دینا چاہتے، دیکھ لو تمہارا نبی راستے روک روک کر حسین کو پیار کرتا ہے، مچل کے گئی ہے سبحان، دیکھ لو تمہارا نبی تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے، جب نبی ہو کر حسین جو ہے حسین کو پیار فرما رہا، نبی ہو کر، تو میرے جانے کے بعد، وصال کرنے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، جب میں اپنی قبر کو نور سے منور کر دوں، سبحان اللہ، اس وقت میں میرے صحابہ دیکھ لو، یاد رکھنا حسین کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اور یہ پیغام دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، تمہیں عزتیں عطا کی ہیں، شرافتیں عطا کی ہیں، اچھے دسترخوان دیے ہیں، تخت و تاج کے تخت و تاج کے تمہیں جو ہے مزدے جافزہ سنائے ہیں، سبحان اللہ، تمہیں مرتبہ صحابیت پر فائز کیا ہے، تمہارا مرتبہ وہ ہے کہ آخر زمانے میں غوث اور قطب اور ابدال کی وہ شان نہیں ہوگی جو ایک لمحے کے صحابی کی شان ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا میرے جانے کے بعد میرے نواسوں کا ساتھ مت چھوڑنا، سبحان اللہ کہیے، الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں سے، میرے گھرانے والوں سے ضرور محبت کرنا۔ میرے سرکار جب تشریف لے جانے لگے، ظاہری علالت جب جسم پر آئی، بیماری قریب آئی، اور وقت رخصت جب قریب آیا، وقت وصال جب قریب آیا، تو سرکار نے صحابہ کو بلایا اور دو باتیں ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ میری دو باتوں کو غور سے سننا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا میں تو رخصت ہونے والا ہوں، میں تو تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔
ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، تم جو ہے گمراہیت کے قریب نہیں جاؤ گے، تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی، تم راہ راست پر رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، تمہیں کوئی نہیں بہکا پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک تو میں قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں، مجھے کہیے سبحان اللہ، ایک تو میں قرآن دے کر کے جا رہا ہوں میرے پیارے صحابہ، قرآن کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی میں اپنے اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مچل کے کہو، تڑپ کے کہو یا حسین یا حسین یا حسین۔ سرکار نے ارشاد فرمایا دو مضبوط چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں مضبوط چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو فلاح پا جاؤ گے، سبحان اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا، عرض کیا سرکار کون سی دو چیزیں؟ قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کا ساتھ مت چھوڑنا، قرآن پر عمل کرنا مت چھوڑنا، قرآن کی تعلیمات سے جو ہے منہ مت پھیرنا، اور مِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت سے محبت مت چھوڑنا، میری اہل بیت میرے گھرانے والوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا ایک نکتہ میں بیان کروں یہاں پر رک کر کے، سرکار نے قرآن کے ساتھ صحابہ کو کیوں نہیں جوڑا؟ بات تو ذہن میں آتی ہے نا، صحابہ کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے، تو سرکار نے جو فرمایا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ایک تو میں قرآن اور ایک میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ہے نا، بات ذہن میں آتی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ فرقہ، مچل کے کہوں وہ فرقہ جنتی ہے، وہ فرقہ جنتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ فرقہ جنتی ہے، وہ جماعت جنتی ہے۔ تو جب ان کے جنتی ہونے کا جب نمبر آیا تو فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ لیکن جب یہ فرمایا گیا کہ ساتھ کس کے رہنا ہے، کن چیزوں کو محبت سے لگا کے رکھنا، کس چیز سے محبت کرنا اور کس کا ساتھ پکڑ کے رکھنا، تو فرمایا ایک قرآن اور ایک اہل بیت میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ تو بات دونوں میں ذرا سا فرق نظر آتا ہے۔ ہماری کمزور عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایسا کیوں؟ جب ہدایت کے ستارے صحابہ ہیں تو قرآن کے ساتھ ابو بکر کا ذکر ہوتا، صحابہ جب ہدایت کے ستارے ہیں تو قرآن کے ساتھ عمر کا ذکر ہوتا، صحابہ جب ہدایت کے نجوم ہیں، ستارے ہیں، تو حضرت عثمان کا ذکر ہوتا، علی کا ذکر ہوتا، دوسرے اصحاب کا ذکر ہوتا، سارے صحابہ کا ذکر ہوتا۔ لیکن فرمایا مان علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن آخر وقت میں ارشاد فرمایا کہ میں صحابہ تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نکتہ بیان کر دوں یا کل بیان کروں؟ اس نکتے کو روک دوں، کل بیان کروں یا آج ہی سنیں گے؟ آج ہی سنیں گے نا؟ مچل کے کہیے یا حسین۔ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں عظیم نکتہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ سرکار جانتے کہ میدان کربلا لگے گا، سجے گا، اون و محمد مارے جائیں گے، قاسم قتل کر دیے جائیں گے، عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے گا، زینب اور سکینہ پریشان ہوں گی، حسین کے شہزادے شہزادیوں کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، پیاسا تڑپایا جائے گا۔ میدان کربلا کا خونی منظر میری آل اور اولاد دیکھے گی، سارے ظلم و ستم یزیدیوں کے میری آل برداشت کرے گی۔ لیکن نبی کا علم غیب ہے، سبحان اللہ، نبی جانتے ہیں سارے میرے خاندان کو مارا جائے گا، شہید کیا جائے گا، لیکن ان یزیدیوں سے میرا خاندان ختم نہیں ہونے والا ہے۔
کتنا بیمار ہے میرا خاندان ختم نہیں ہونے والا ہے، آخر میں میرا شہزادہ امام زین العابدین بچیں گے، وہ رہیں گے اور ان سے میری نسل پاک قیامت تک جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار جانتے ہیں کہ صحابہ میرے وصال کر جانے کے بعد 50 سال میں آدھے صحابہ رہ جائیں گے، 70 سال میں اور کم ہو جائیں گے، 100 سال میں اور کم ہو جائیں گے۔ اگر سرکار کے زمانے آخری ظاہری زمانے کے آخری زمانے میں اگر کسی نے اس وقت میں بچپن میں اگر کوئی ایمان لایا ہوگا، اگر اس صحابی رسول کی عمر 70 80 90 100 سال 200 سال بھی ہوئی، تو کسی بھی حال میں میرے وصال کر جانے کے بعد 200 سال کے اندر کمپلیٹ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ کوئی صحابی روئے زمین پر نظر نہیں آئے گا، سب وصال کر چکے ہوں گے، سب انتقال کر چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چیز بیان کر دی جاتی تو پھر صحابہ کا دور تو ختم تھا، دو مضبوط چیزوں کے ساتھ قرآن اکیلا رہ جاتا، قرآن اکیلا رہ جاتا، عمر بھی چلے جاتے، عثمان بھی چلے جاتے، ابو بکر بھی چلے جاتے، طلحہ اور زبیر بھی چلے جاتے، عبد الرحمن ابن عوف بھی چلے جاتے، ہے نا، عبیدہ بن جراح بھی چلے جاتے، اسامہ بن زید بھی چلے جاتے، سارے صحابہ یکی بادی کرے حکم خداوندی سے دنیا کو الوداع کہتے چلے جاتے۔ نبی نے ارشاد فرمایا دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو 1 صدی 2 صدی کے اندر قرآن تنہا رہ جاتا، قرآن تنہا رہ جاتا۔ اللہ نے قرآن کی جوڑ کے لیے ساتھ ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں صحابہ تو رخصت ہو جائیں گے، میری نسل پاک قیامت تک جاری رہے گی۔ تو نہ قرآن قیامت سے پہلے ختم ہونے والا ہے، قرآن بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، میری اہل بیت بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھی طریقے سے آئی نا؟ مچل کے گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط کر دیا ہے، اتنا مضبوط کر دیا، اور میں نے کل بیان کیا تھا من مات علی بغض آل محمد، قرآن کے تو ایک نقطے کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر فی نار جہنم خالدین، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کے ایک نقطے کا بھی انکار، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ فلاں آیت فلاں دور کے لیے تھی، آج اس آیت کی اس دور کے لیے ضرورت نہیں ہے، کافر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ روز اول سے لے کر جب تک رب چاہے گا جب تک کے لیے، یہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن پر ہمیں تمام زندگی ایمان رکھنا پڑے گا۔ لیکن سرکار نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد، 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان دونوں کی محبت میں اگر ذرہ برابر بھی کسی نے فرق کیا، شک کیا، اگر کمی کی، تو قرآن کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کیا مسئلہ ہے، فوراً آدمی کافر۔ لیکن سرکار فرماتے من مات علی بغض آل محمد، اگر آل محمد کے بغض میں کوئی دنیا سے جائے گا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، وہ کافر ہو کے مرے گا۔ زمانہ اس کے جنازوں میں شرکت کرتا ہو، بڑے بڑے پیران اعظام اس دور کے اس کے جنازے میں شریک ہو، بڑے بڑے قوم کے ائمہ، علماء، حفاظ و قراء، حجاج اس کے جنازے میں شریک کیوں نہ ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ کے منبر رسول سے اعلان کرتا ہوں، اس کے جنازے میں 1000 نہیں 40,000 اگر پیران اعظام بھی شرکت کرے، اگر اس کے دل میں آل نبی کا بغض تھا تو نبی کی حدیث کے مطابق اس کے جنازے میں علماء کی کثرت، حجاج کی کثرت، پیران اعظام کی کثرت اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو وہ آل محمد کے بغض میں دنیا سے جائے گا وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اور میں نے کل بیان کیا اس کا دوسرا ٹکڑا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جائے گا، علی محب آل محمد مات شہیدا،
ماتا شہیدہ مچل کے کہو سبحان اللہ، یہ حدیث سنانا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار اس حالت میں تشریف فرما تھے کہ دونوں زانو بچھے ہوئے، دائیں زانو پر حضرت امام حسین بیٹھے۔ مچل کے کہو یار سبحان اللہ، ساری محنت مجھ سے ہی کرواتے، بولنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بائیں یعنی رائٹ سائڈ میں، آسانی کر دوں میں آپ کے لیے، رائٹ سائڈ میں حضرت امام حسین بیٹھے، سرکار کے دونوں زانو بچھے ہوئے، رائٹ سائڈ میں حضرت امام حسین، لیفٹ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے حضرت ابراہیم؟ کون ہے؟ یاد کر لینا، جن کو یاد ہے وہ یاد ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں۔ میرے نبی کے شہزادے، ہاں میرے نبی کے شہزادے، میرے نبی کے نور نظر لختی جگر، سرکار کے بیٹے، سگے بیٹے، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ رائٹ میں امام حسین ہے، لیفٹ میں سگا بیٹا، رائٹ میں فاطمہ بیٹی کا بیٹا، ایک پہ نواسا ایک پر بیٹا، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین آ گئے، سرکار دونوں سے پیار فرما رہے ہیں، دونوں سے پیار فرما رہے ہیں۔ آ کے عرض کرنے لگے سرکار اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے آپ پر۔ کہا جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے سرکار یہ دونوں شہزادے آپ کے ہیں، سبحان اللہ کہیے، دونوں شہزادے آپ کے ہیں، لیکن اللہ پاک دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا۔ افسوس کا مقام تھا تھوڑا سا، سرکار تو دونوں شہزادوں کو کھلا رہے تھے، پیغام خداوندی لے کے آ گئے جبرائیل۔ اللہ کے حکم میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا آگے بیان کرو، آگے بیان کرو، حکم خداوندی ہے یہ، سبحان اللہ۔ کہا دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا۔ کہا پھر ان قریب آپ جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ یار اختیار دیکھو، اللہ اختیار عطا فرما رہا اپنے محبوب کو۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، اور یہ ہے مقام مصطفیٰ ہے محبوب کا، محبوب کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ نبی کا اللہ کی بارگاہ میں مقام دیکھیں کتنا بلند ہے۔ دونوں شہزادوں کے بارے میں خبر آئی کہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، میرے شہزادے، کا دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، نہیں رہیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، دونوں آپ کے ساتھ ایک ساتھ جمع نہیں رہیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمائے، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، جس کو چاہیں اللہ کے سپرد فرما دیں۔ اختیار دیکھیں، سرکار نے خیال فرمایا معاملہ تو بڑا کٹھن ہے نا، بڑی مشکل بات، نواسا بھی جان سے زیادہ پیارا، اور اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے دین کے لیے رکاوٹ بن سکتے کسی نہ کسی موڑ پر، بنتے نہیں بنتے۔ آدمی اولاد ہی کے لیے تو کسی کا گلا کاٹتا ہے، بتائیے، آدمی اولاد ہی کے لیے تو کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگتا ہے، آدمی اولاد ہی کے لیے کسی کے گھر کو بلڈوزر کراتا ہے، آدمی اولاد ہی کے لیے تو کسی کی گاڑی پر قبضہ کرتا، کسی کے مکان پر قبضہ کرتا، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا، کہ حرام کھاتا حلال کھاتا، اکٹھا کرتا، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں۔ اپنی زندگی کتنی ہے، 2-4 ہزار روپے مہینہ کمائیں گے، مہینہ پورا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ، محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 4-6 بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتے ہیں، ان بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو الگ الگ گھر چاہیے، ان کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، یہ کل کو ہمیں گالیاں بکیں گے۔ آدمی اس عیش کی خاطر جو ہے حرام بھی اکٹھا کرتا، حلال بھی اکٹھا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ سرکار کی بارگاہ میں آیا کر کے کہنے لگے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں رہ سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ نے اختیار عطا فرمایا، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس رکھیں، جس کو چاہیں اللہ کے سپرد فرما دیں۔ سرکار نے دیکھا
کہ اگر میں حسین کو رخصت کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو بڑا مسئلہ ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، پیار دیکھیں آپ باپ اور بیٹی کا، سیدہ کے ساتھ مصطفیٰ کا پیار دیکھیں۔ فوراً خیال، سب سے پہلے خیال فرمایا، پہلی مرتبہ میں حضرت امام حسین کی طرف خیال فرمایا، کہا حسین کو اگر رخصت کرتا ہوں، سپرد خدا کرتا ہوں، تو میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے گا، اور میں کبھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھ جائے۔ پھر سوچا کہ اگر حسین کو رخصت کرتا ہوں تو علی کا دل بھی دکھے گا، علی بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، صحابہ میں اس کا بھی ایک اپنا الگ مقام ہے۔ سرکار نے دیکھا کہ فاطمہ کا بھی دل دکھتا ہے، علی کا بھی دل دکھتا ہے، اور یہ میرے بیٹا، میرا نواسا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ، یہ فاطمہ کا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، یہ تو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ فاطمہ کو تو ہوگا جتنا عزیز ہوگا، لیکن مجھے بھی بڑا عزیز ہے۔ تو سرکار نے غور فرمایا کہ فاطمہ کا دل دکھتا ہے، علی کا دل دکھتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ اگر ان کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تو پھر سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ تو رب کا فیصلہ ہے نا، دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، لیکن اگر حسین کو سپرد خدا کرتا ہوں تو فاطمہ کا دل زیادہ دکھے گا، اور اگر میں ابراہیم کو سپرد خدا کرتا ہوں تو میرا دل زیادہ دکھے گا۔ کوئی بات نہیں، فاطمہ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مجھ سے کم ہوگی، میرا بیٹا ہے، فاطمہ کا بھائی ہے۔ مچل کے گئی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جبرائیل رب سے کہنا میں اپنے بیٹے نور نظر لخت جگر ابراہیم کو رب کے سپرد کرتا ہوں، جب چاہے جب اپنے قرب خاص میں بلا لے، جب چاہے جب قرب خاص میں بلا لے۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد، کتنے؟ صرف 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو چکے، وصال فرما کے کفن دفن ہوا۔ اس کے بعد جب جو ہے امام حسین سامنے آتے نا، مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ السلام یاد فرماتے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا چھوٹا کہاں ہے، میرا نور نظر کہاں ہے، میرا لخت جگر۔ پیار تو تھا، اب اور زیادہ، اب اور زیادہ، اب اور زیادہ۔ اب چھوٹے چھوٹے قدموں سے جب حسین مسجد نبوی میں نظر آ جاتے تو مصطفیٰ سینے سے لگا لیتے، چومتے چاٹتے، سبحان اللہ، پیار فرماتے، اور صحابہ سے ارشاد فرماتے یہ حسین وہ ہے۔ بار بار صحابہ سے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، بار بار، تاکہ صحابہ کو یاد رہے۔ مچل کے گئی، سبحان اللہ، تاکہ صحابہ کو یاد رہے فلاں موقع پر ہمارے نبی نے اتنا پیار فرمایا، فلاں موقع پر اتنا پیار فرمایا، فلاں موقع پر اتنا پیار۔ بار بار صحابہ کو الرٹ کیا، بار بار آگاہ کیا۔ مسجد نبوی شریف میں گود میں اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، یہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے شہزادے کو قربان کر دیا۔ یہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ مجھے حسین اپنے سگے لخت جگر سے زیادہ پیارا۔ میں نے ابراہیم کو سپرد خدا کرنا آسان سمجھا، لیکن حسین کو اپنے قریب سے دور جانا میں نے گوارا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ قربان تو جائیں۔ سرکار نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی قربانی امام حسین کی خاطر دی ہے، مچل کے گئی ہے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ۔ لیکن میدان کربلا میں سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، بھتیجے کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، نہ جانے کتنی جانوں کے نذرانے امام حسین نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ ہاں، نہ جانے کتنے پیش کیے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے رب، میرے حبیب جانتے ہیں آج حسین کو بچا لیا جائے گا، کل حسین میدان کربلا میں میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ آج میں حسین کی حفاظت کروں گا، کل میدان کربلا میں حسین قرآن کی حفاظت کرے گا۔ آج میں حسین کی حفاظت کروں گا، کل دین مصطفیٰ کی حفاظت ہوگی، کل قرآن کی حفاظت ہوگی، کل شریعت کی حفاظت ہوگی۔ آپ اندازہ تو لگائیں۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے،
سرکار امام حسین کو کبھی چومتے، کبھی کبھی سونگھتے بھی تھے۔ کوئی سونگتا ہے؟ کسی نانا کو دیکھا کہ نواسے کو سونگتا ہوا؟ دادا کو دیکھا ہے پوتے کو لے کر؟ کوئی کہے گا کہ پاگل ہو گیا؟ ارے پیار کرنا ہے تو بوسا کر، سینے سے لگا، کاندھے پر بٹھا، دکان لے جا، آئس کریم کھلا۔ یہ کیا ڈرامہ؟ یہ کیا مسئلہ؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ آج اگر کوئی کرنے لگ جائے اس کام کو تو کہے گا یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن قربان جاؤ حسین کی عظمتوں پر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے حسن و حسین دنیا کے دو پھول ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا کے دو پھول ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ پھول کو سونگا بھی جاتا ہے، چوما بھی جاتا ہے۔ ہمارے بیٹے بیٹے ہیں، لیکن سبحان اللہ حسن و حسین بیٹے بھی ہیں، دنیا کے پھول بھی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے دونوں شہزادے دنیا کے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے میں ان کو چومتا بھی ہوں اور میں ان کو سونگتا بھی ہوں۔ شہید بلا شاہ گل کو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اسامہ ابن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، شان حسین سنتے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے محبوب تھے سرکار کے، اتنے محبوب تھے، اتنا پسند فرماتے تھے، اتنا پسند فرماتے تھے سرکار ان کو، فرماتے سرکار کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتے نا تو میں اس کو زیور پہناتا۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ سرکار کے جو غلام تھے نا حضرت زید بن حارثہ، یہ ان کے بیٹے، ان کا بچپن کا زمانہ مصطفیٰ کے در و دولت پہ ہی گزرا۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے، فرماتے کہ اگر مرد کو سونا جائز ہوتا اور اسامہ لڑکی ہوتا نا تو میں اس کو زیور پہناتا۔ بڑا پیار کر فرماتے تھے حضرت اسامہ ابن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث پاک ہے سبحان اللہ، غالباً ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ سرکار سے کام تھا، رہتا تو وہی تھا زیادہ تر، لیکن میں کہیں اور تھا، کام تھا۔ میں دروازے پر گیا، در دولت پر گیا اور میں نے انتظار کیا مصطفیٰ باہر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی حاجت آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کی، سرکار نے میری حاجت روائی فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کا شان نبوت سے اس انداز میں باہر نکلے کہ کاندھے پر چادر پڑی ہے اور دونوں طرف سے لپٹی ہوئی ہے، دونوں طرف سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا میں نے سرکار اگر اس چادر کے اندر اکیلے ہوتے تو اوپر سے لے کے نیچے تک چادر کا ایک ہی رخ ہوتا ہے نا، کہیں سے اٹھی کہیں سے پتلی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ نیچے کے حصے سے دونوں حصے باہر نکلے ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا، ہمت تو نہیں ہوتی تھی سوال کرنے کی، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سرکار سے ڈرتے ڈرتے عرض کی سرکار یہ کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ کہیے، سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے کہ سرکار نے اپنی چادر کو کھول دیا۔ چادر کو جب کھولا ہے تو سبحان اللہ ایک پیر سے حسن اور ایک سے حسین لپٹے ہوئے ہیں، ایک پیر سے حسن ایک سے حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں سرکار نے ارشاد فرمایا اسامہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، اسامہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں رب سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرتا ہے کہ اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ اب شان تو دیکھیں امام حسین کی شان، مرتبہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنے نازوں کے ساتھ پالا ہے میرے نبی نے امام حسین کو۔ بچپن کا زمانہ، امام حسن اور حسین دونوں، اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ بھی، بیان کرتے ہیں کہ سرکار ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حسن و حسین بچپن کا زمانہ ہے، چلنا برابر سے نہیں آتا ہے، چلنا ابھی
پورا نہیں آتا ہے، اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا ہے، ممبر کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، کبھی گر جاتے کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی گر جاتے کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مچل کے گئی سبحان اللہ۔ سرکار نے خطبے کو روکا، سرکار نے خطبے کو روکا اور چل کر کے امام حسن اور حسین کے قریب گئے، سبحان اللہ، اور دونوں کو دونوں ہاتھوں سے بغل میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، صحابہ نے راستہ دے دیا، ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ کریم نے اپنے سامنے بٹھا لیا، مصطفیٰ کریم نے اپنے سامنے بٹھا لیا، اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ رب نے درست فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ خطبہ ہو رہا تھا نا، لیکن حسن و حسین کا گرنا اور اٹھنا، گرنا اور اٹھنا مجھے نہیں اچھا لگا، سبحان اللہ کہیے، مجھے نہیں اچھا لگا۔ رب نے فرمایا کہ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے نہیں دیکھا گیا، سبحان اللہ، مجھ سے نہیں دیکھا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ پیارے، میرے مصطفیٰ نے امام حسین کی جگہ جگہ پر حفاظت فرمائی ہے، اس لیے کہ حسین کل جو ہے دین کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اس لیے کہ کل حسین قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ کل حسین قیامت تک کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں، مزدحِ جافزہ سنانے والے ہیں، پیغام خدا بندی سنانے والے ہیں۔ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا تھا، ہوا تھا نا، زیادہ ہوا تھا کل، چلیے آج جلدی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک اور حدیث پاک سنتے چلیں آپ۔ سرکار کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر ہیں، رات کا وقت ہے، رمضان شریف کا مہینہ، رمضان ختم ہونے والا ہے، صبح کو رات کو چاند دکھ چکا ہے، صبح کو عید رمضان رخصت ہو رہا ہے، کپڑوں کا انتظام نہیں ہے شہزادے کے، دونوں شہزادوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں۔ سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا کام سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کے لیے مصلی بچھا لیا، دونوں شہزادے ننھے ننھے قدموں سے جا کر اماں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ بچوں کا انداز ہوتا ہے نا، وہ ان کو جب بات منوانی ہوتی ہے نا، ان کو طریقے بہت آتے ہیں، ہاں وہ مزاج دیکھ کے بات کرتے ہیں، وہ الفاظ تلاش کر لیتے ہیں، عقل ان کی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن انہیں ان سے زیادہ بات منوانے کا طریقہ 70 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں آتا ہے۔ جو 3 4 سال 5 سال کے بچے کو بات منوانے کا طریقہ آتا ہے نا، وہ 70 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں آتا ہے، ہوتا نہیں ویسا۔ بچے اپنی بات منوا ہی لیتے ہیں، کیسے بھی منوا لیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ڈانٹ پڑنے والی ہے تو تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ راستہ بدل دیتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، ماں کو باپ کو بھی پھر لاتے گھما پھرا کے، وہ اپنی بات کو نہیں بھولتے۔ دونوں شہزادے سیدہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے امی جان، کہا بیٹا بتاؤ، کہا صبح کو تو عید ہے، کیا ہمارے دونوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا ہے؟ چھوٹے چھوٹے لفظوں سے کتنے اچھے لگتے ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے لفظوں سے جب باتیں کرتے ہوں گے امام حسین اور امام حسن۔ کہنے لگے امی جان، دونوں کے لیے ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا نیا، صبح کو تو مدینے کے سارے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جائیں گے، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے لیے انتظام نہیں ہوا ہے۔ ماں کی ممتا جاگ گئی۔ میں نے آج جب اس حدیث پاک کو پڑھا تو میں رونے لگا، بہت رویا، میں آج اس حدیث کو پڑھ کے بہت رویا۔ غالباً ظہر کی نماز کے سے پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ سب اس حدیث کو پڑھا میں نے، تو پھر آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس زاروں قطار رویا، اور پھر میں وضو کر کے مسجد آ گیا۔ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، سیدہ نے دیکھا فاقی پر فاقہ، فاقی پر فاقہ، لیکن بچوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، آدمی سمندر کی گہرائی کو پہنچ سکتا، لیکن ماں کی ممتا کی گہرائی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ماں کی ممتا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ماں کو نکال کر دھکے دے کر دروازے پر باہر نکل کے کھڑا کر دیں، کتنا بھی چغلی غیبت کرنے والا کیوں نہ ہو، ماں کو ذرا سا ایک لمحے کے لیے بہکا کے تو دیکھیں، ہاں ہے نہیں ایسا؟ آپ اللہ نہ کریں
کسی کی ماں نے کسی کے ساتھ اگر کسی بچے نے اگر ماں کے ساتھ ایسا کیا ہو تو وہ بتائیں گے کہ ہماری ماں نے اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ کون سا ریئیکشن کیا، نہیں کرتی۔ بچے نکال بھی دیتے ہیں نا، آپ کا بھائی بہک جائے گا، باپ بھی بہک جائے گا، چچا بہک جائے گا، نانا نانی دادا دادی سب بہک جائیں گے دوسروں کے چڑھائے میں آ کر، ہے نا، دوسروں کی بولیاں بولنے لگے، لیکن ماں نہیں بولتی۔ کوئی نہیں بہکا سکتا ماں کو اولادوں کے خلاف، کتنی بھی انہوں نے PhD کیوں نہ کر رکھی ہو چغل خوری پر، کسی ماں کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ تم اپنے بچوں کو گھر سے نکال دو، کر ہی نہیں سکتی۔ کتنی بھی ہزار کمیاں کیوں نہ ہو، لاسٹ میں ایک ہی بات کہی، کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بچہ ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سلیقہ نہیں ہے، اس کو تمیز، برائی چاہے کتنی بھی ہو جائے لیکن اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گی۔ ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سیدہ کی ممتا جاگی، کہا کہ بیٹا انشاءاللہ صبح کو عید ہے نا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہارے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بچوں کو تسلی دینا تھی، اور سرکار نے پہلے ہی فرما دیا، فاطمہ حسن حسین کو رلایا مت کرو، ان کو ڈانٹا بھی مت کرو، ان کو مارا بھی مت کرو، یہ مارنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، یہ تو پیار کرنے کے لیے، یہ تو سونگھنے کے لیے، سبحان اللہ، یہ تو پیار محبت کرنے کے لیے، شفقت کر، حسین حسن کو رلایا مت کرو، پہلے ہی تاکید فرما دی تھی۔ سیدہ کہتی جس دن سے میرے بابا جان نے تاکید فرمائی میں نے کبھی نہیں رونے دیا۔ کپڑے تو نہیں تھے گھر میں، انتظام بھی نہیں تھا۔ اب فجر کی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھی ہیں سیدہ، روتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتی ہیں، علی کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، اللہ میں کیسے کہوں علی سے کہ بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دو، میں کہاں سے جاؤں، کیسے جاؤں، کہاں سے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کروں؟ اے اللہ میں نے انشاءاللہ کہہ کے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے، اے اللہ آج ماں کی ممتا بچوں کے سامنے رسوا نہیں ہونی چاہیے، تو رؤوف ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اے اللہ تو بڑا ستار ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو رافع الدرجات ہے، تو مشکلوں کو ٹالنے والا ہے۔ میں نے اپنے شہزادوں سے تیرے حبیب کے نور نظر دونوں نوازوں سے سبحان اللہ بڑے اچھے انداز میں رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اے اللہ آج تو ہی جو ہے ماں کی ممتا کو رسوا ہونے سے بچائے گا۔ بچے اٹھنے والے ہیں، اگر کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا تو روئیں گے، کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا تو کہیں گے امی جان تم نے رات تو کہا تھا نا صبح کو انتظام ہو جائے گا، امی جان کہاں ہیں کپڑے؟ فلاں کا بچہ بھی نئے کپڑے پہن کے باہر گھوم رہا، فلاں کا بھی گھوم رہا، وہ دوست بھی گھوم رہا، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، ہم کیا پہن کے باہر نکلیں؟ سیدہ کہتی ہیں رب کی بارگاہ میں اللہ کے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے حبیب کے نوازوں کو کیا جواب دوں، بین جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو میں کیا جواب دوں؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، میں کہہ چکی ہوں انتظام ہو جائے گا۔ مصلی اٹھا کے رکھا، دروازے پر دستک ہوئی، مجرے کے گئی سبحان اللہ، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ بجا، سیدہ نے کہا کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا کہ نبی کے شہزادوں کا درزی، سبحان اللہ، نبی کے شہزادوں کا درزی حسن اور حسین کے لیے کپڑے لے کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ سیدہ نے پردے میں رہ کر کپڑوں کو اندر لیا، دونوں شہزادوں کو نلایا دھلایا، عید کے لیے تیار کر دیا، مصطفیٰ تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ معلوم ہے کون آئے تھے کپڑے لے کے؟ سبحان اللہ۔ سیدہ کہتی بابا جان آپ ہی ارشاد فرما دیں کون آئے تھے؟ کہا کہ اللہ نے جنت سے جبرائیل کو بھیجا تھا، اللہ نے جنت سے جبرائیل کو بھیجا تھا، میری بیٹی فاطمہ نے اپنے نور نظر لختے جگر میرے شہزادوں سے رات وعدہ کر لیا ہے، گریہ بیزاری کر کے دعا کر لی ہے، نبی کی شہزادی کی دعا مردود نہیں ہوگی، مقبول ہوگی، سبحان اللہ۔ اب فاطمہ نہ علی سے کہے گی نہ نبی سے کہے گی، دونوں شہزادوں کے کپڑوں کا انتظام اس کا رب فرمائے گا۔ رب نے ارشاد فرمایا تھا جبرائیل سے کہ جاؤ چلے جاؤ شہزادوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے کپڑے دے کے آ جاؤ، جنتی کپڑے آج میری بیٹی تو نے ان شہزادوں کو پہنائے ہیں۔ اس شہید بلا شاہ گل کو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔
ایک اور حدیث بیان کر دوں، چھوٹی سی ہے لیکن پیاری بڑی ہے اور کربلا سے ملتی ہے نا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں شہزادے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، ذرا سی عمر ہو گئی ہے، اب 5-6 سال کی عمر، 6-7 سال کی عمر ہے، کہا دونوں بیٹھے، اچانک سے سرکار نے ارشاد فرمایا چلو آپس میں کشتی کرو، چلو آپس میں جھگڑا لڑائی کشتی کرو، ایک دوسرے کے لپٹ جاؤ، دیکھتے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو سیدہ فرماتی میں پردے میں رہ کر دیکھ رہی تھی، اب میں چلی گئی تو بچے شاید شرما جائیں، یہ کام نہ کریں، وہ نانا نواسوں کا کھیل ہے ہونے دو، کہا میں پردے سے دیکھتی تھی۔ کہا دونوں جب آپس میں بھیڑے کشتی کرنے لگے تو سرکار نے ارشاد فرمایا حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو۔ تو سیدہ کہتی ہے اب مجھ سے نہیں رہا گیا، اب مجھ سے نہیں رہا گیا، کہ ماجرا بالکل الٹا ہے۔ جا کر کے سیدہ کہتی ہے میں اپنے باپ کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئی، میں نے عرض کیا سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ بڑے کو بتا رہے ہیں آپ، چھوٹے کو بتانا چاہیے۔ حسن تو پہلے ہی جو ہے تو 11 مہینے بڑے حسین سے، وہ تو بڑے ہیں نا، تو بتانا بڑے کو تو نہیں چاہیے نا سرکار، یہ تو چھوٹے کو بتانا چاہیے۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ حسین حسن کو ایسے پکڑو، حسن کو ایسے پکڑو، حسن کو ایسے پکڑو۔ آپ تو برعکس، آپ تو یہ فرما رہے حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو۔ تو سیدہ سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، سبحان اللہ۔ میں حسن سے اس لیے کہہ رہا ہوں حسین کو اس طرح پکڑو، حسین کو اس طرح پکڑو، تمہیں نظر نہیں آتا جبرائیل کھڑے ہو کے حسین سے کہہ رہے حسن کو اس طرح پکڑو، حسن کو اس طرح پکڑو، حسن کو اس طرح پکڑو۔ حسین کو بتانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کا انتظام کیا ہے، مطلب کہ گئی سبحان اللہ، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا ہے۔ اب بتا میری بیٹی، میری شہزادی، جب حسین کو جبرائیل بتا رہے تو میں اپنے بیٹے حسن کو میں نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ اس شہید بلا شاہ گل کو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین وما علینا۔